بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ایم عبداللہ بٹی۔ پاکستان کی نامور اداکارہ ریما خان کے حوالے سے آج کل کچھ کہ خبریں گردش کر رہی ہیں، اور مختلف سوشل میڈیا کے اوپر مختلف ولاگ کے اندر لوگ کرتے ہیں ان کو اسکینڈلائز کرنے کے حوالے سے۔ کچھ صحافیوں نے ان کے اوپر ان کو مختلف لوگوں کے ساتھ اسکینڈلائز کیا، کبھی سیاست دانوں کے ساتھ، کبھی کولیگز کے ساتھ، اور اس طرح کی تقریباً ہمارے ہاں چونکہ یہ خاص طور پہ سب کانٹیننٹ کے اندر یہ بہت زیادہ اس طرح کی کہ ود آؤٹ کوئی ایویڈنس، بغیر ثبوتوں کے اس طرح کی باتیں کرنا، اور خاص طور پہ جو ہماری اداکارائیں ہیں، جو انٹرٹینمنٹ شخصیات کے جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں تو ہمارے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ ان کے بارے میں من گھڑت خبر چلا دیں، کوئی پوچھنے والا ہی نہیں، بلکہ وہ اس کو بڑے کہ ایک اعزاز سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کے بارے میں یہ خبر بریک کی، یہ کی، وہ کی، اور مختلف ان کو اسکینڈلائز کیا جاتا ہے، ان کی نجی زندگی کو، ان کے کہ ذاتی مسائل کو، ایسے کہ وہ ریٹنگ کے چکر میں، چونکہ یہاں سارا معاملہ ریٹنگ کا ہوتا ہے، ویورشپ کا ہوتا ہے، لہذا یہ سارا جو اس طرح کے غلط پروپیگنڈے اور جھوٹی اور اپنے سے مسخرے لگا کے خبریں بیان کرنا، یہ تو ہمارے چونکہ سب کانٹیننٹ، چاہے وہ انڈیا ہو یا پاکستان، یہاں یہ چیزیں بہت زیادہ چلتی ہیں۔ تو اسی حوالے سے آپ ریما کو بھی مختلف حوالے سے اس کو اسکینڈلائز کیا گیا، کبھی اس کو پولیٹیشین کے ساتھ اور کبھی اپنے کولیگ کے ساتھ۔ تو لہٰذا ریسنٹلی ایک انٹرویو میں ریما خان سے جب یہ سارے اس طرح کے ان کے ماضی کی لائف کے بارے میں ایک پراپر انٹرویو کے اندر ان سے جب یہ سوالات کیے گئے، تو انہوں نے کچھ یوں جواب دیا انہوں نے کہا کہ میرا ایک سیاستدان کے ساتھ اسکینڈل بنایا گیا جو کہ جھوٹ پر مبنی تھا۔ انہوں نے کہا کہ ریما خان نے کہا سیاستدان کے ساتھ جھوٹا اسکینڈل بنائے جانے پر انہیں بہت تکلیف ہوئی، اور وہ آج بھی اس اسکینڈل کو سوچ کر افسردہ ہوتی ہیں۔ ریما نے ماضی میں بنائے گئے اس اسکینڈل کا ذکر کیا، تاہم انہوں نے اس سیاستدان کا نام اور صحافی کا نام نہیں بتایا۔ انہوں نے کہا کہ میں اگر یہ نام ریویل کر دوں تو شاید اس صحافی کے حوالے سے مشکلات پیدا ہوں، اس کو اپنی لائف، یہاں تک دیکھیں کہ وہ اس کو کتنا پروٹیکٹ کریں، بٹ انفارچونیٹلی ہمارے صحافی ہمارے آج بھی ہماری جو کرنٹ اداکارائیں ہیں ان کے بارے میں وہ الٹا سیدھا لکھنے سے کوئی وہ بڑی ایک ہائی لائٹ کر کے اس کو لکھتے ہیں، شاید سرخیوں کی زینت وہ بناتے ہیں۔ جس پر سوشل میڈیا پر جاری کیا ایک انٹرویو میں ریما نے کہا کہ مذکورہ اسکینڈل جھوٹا تھا اور وہ ایک صحافی نے بنایا تھا۔ ریما نے کہا کہ اس انٹرویو کے اندر انہوں نے کہا کہ میں اسی لیے انٹرویو نہیں دیتی اور بہت نخرے کرتی ہوں، یہ اس صحافی نے کوٹ کر کے یہ اسکینڈل چونکہ بنایا اس لیے کیونکہ میں اس کو انٹرویو نہیں دیتی، اس کی وجہ ایکچولی یہ تھی۔ اداکارہ نے مزید اسکینڈل کے بارے میں کہا کہ صحافی ہی شان اور انہیں ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے لیے اکساتے تھے۔ اداکارہ نے بتایا جب وہ اور شان فلم انڈسٹری میں آئے تو دیکھتے ہی دیکھتے چونکہ مشہور ہو گیا اور انہیں سپر سٹار جیسی حیثیت مل گئی ہمیں، اور لوگ انہیں چاہنے لگے ہمیں۔ ریما خان کے مطابق جب انہیں شہرت ملی اور فلم انڈسٹری کا حصہ بنی تو اس وقت وہ اور شان دونوں کم عمر تھے اور انہیں ٹین ایجر جوڑا کہا جاتا تھا، اور ان دونوں کی کم عمری کا فائدہ صحافیوں نے اٹھایا چونکہ یہ میچور نہیں تھے، نوجوان تھے، خوبصورت تھے۔ پھر اس وقت پاکستان کی فلمیں بڑی کمال کی بن رہی تھی، بڑا عروج تھا پاکستان کی فلم انڈسٹری، خاص طور پہ سب کانٹیننٹ اس وقت، بلکہ ہماری جو فلم انڈسٹری تھی ان کے دور میں ریما جب آئی تو اس وقت ہماری جو فلم انڈسٹری تھی وہ انڈیا کی فلم انڈسٹری سے کئی گنا بڑی تھی، بلکہ اس وقت انڈیا کی جو فلم انڈسٹری تھی وہ پاکستان کی فلم انڈسٹری کو کاپی کرتی تھی، ان کے سٹائل کو، ان کی پروڈکشن کو، ان کے کہ وہ پوری ڈائریکشن کو کاپی کیا جاتا تھا۔ اداکارہ نے کہا کہ کم عمر ہونے کی وجہ سے شان اور مجھ میں میچورٹی زیادہ نہیں تھی، اور صحافی نے ایک دوسرے کے خلاف بیان بازی کے لیے اکسا کر خبریں اور ہیڈ لائن بناتے تھے۔ اداکارہ نے بتایا کہ اس وقت جب کوئی صحافی ان سے ملتا تو انہیں کہتا کہ شان نے ان کے بارے میں فلاں بات کی، کہ اپنی طرف سے وہ صحافی ان کو بولتا بھڑکانے کے لیے، ان کے خلاف کرنے کے لیے، اور وہی صحافی جب شان کے پاس جاتا تو شان کو بولتا کہ ریما نے آپ کے بارے میں فلاں بات کی، جس کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کے خلاف بات کر دیتے تھے، اور صحافی اس بات کی ہیڈ لائن نکال کر خبریں بنا دیتے تھے کہ آیا کہ ہم ایک دوسرے کے خلاف ہیں اور ہمارے درمیان اختلافات ہیں۔ جس پر ریما نے کہا کہ ہاں میں یہ تسلیم کرتی ہوں کہ ہمارے اور میرے اور شان کے درمیان اختلافات رہے ہیں، لیکن تاہم یہ اعتراف کیا انہوں نے، ریما نے، کہ دونوں نے مل کر اچھا کام کیا اور انہیں ایک ساتھ انتہائی بہترین کام کرنے کا موقع
ملا۔ اداکارہ نے شان کو اس وقت کا بھی فلم انڈسٹری کا سپر اسٹار قرار دیا اور کہا ان کی صلاحیتوں سے فائدہ نہیں اٹھایا جا رہا، ابھی تک اس طرح سے شان جیسے آدمی کو حکومت کو یا فلم انڈسٹری کے جو یہاں لوگ ہیں ان کو فائدہ اٹھانا چاہیے تھا، وہ نہیں اٹھا سکے۔ ایک سوال کے جواب میں ریما نے کہا کہ شان کو اب بھی وہ پہلے نمبر پر جب ان سے یہ کچھ اداکاروں کے نام لے کے ان کو کہا کہ ان کو آپ ریٹ کریں، تو انہوں نے اس کے جواب میں یہ کہا کہ انہوں نے کہا کہ پہلے نمبر پہ شان ہے، دوسرے پہ فہد مصطفیٰ ہیں، تیسرے پہ ہمایوں سعید ہیں اور چوتھے پہ فواد خان ہیں۔ ان کی نظر میں سپر سٹار کا اگر ایک ایکٹنگ وائز اگر ان کو ریٹ کیا جائے۔ ریما خان سے ایک اور جب سوال کیا گیا ماہرہ اور مہوش کے حوالے سے، تو انہوں نے کہا کہ اداکارہ ماہرہ خان اور مہوش کو انہوں نے مشورہ دیا کہ وہ اپنی گریس کا مزید خیال رکھیں اور سوشل میڈیا پر ہر وقت ایکٹیو رہتے وقت ان کو اس کے ساتھ ساتھ محتاط بھی رہنا چاہیے، تاکہ میری طرح ان کا کوئی اسکینڈل نہ بن جائے جس سے ان کو ڈیفیم ہو اور ان کی شہرت میں کوئی کمی واقع ہو۔ اداکارہ نے انٹرویو کے دوران اپنی ازدواجی زندگی کے بارے میں بھی بیان کیا۔ انہوں نے کہا کہ شادی کے بعد وہ ہر فیصلہ یا کام سوچ سمجھ کر کرتی ہیں کیونکہ اب ان پر بیوی اور بہو کی بھی ذمہ داری ہے۔ اداکارہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کا بہت خیال رکھتی ہیں اور وہ ان کا زیادہ تر وقت انہی کی دیکھ بھال میں گزارتی ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں اداکارہ نے یہ بھی دعویٰ کیا کہ ماضی میں انہیں بھارتی فلموں سے کام کی پیشکش ہوئی، تاہم انہوں نے جو بھارتی فلمیں ہیں انہوں نے اس وجہ سے انکار کر دیا کہ کیونکہ بھارتی فلموں کے اندر جو لباس ہے اس کے اوپر سمجھوتا کیا جاتا ہے، جو کہ میں اپنے ذاتی لباس کے اوپر سمجھوتا نہیں کر سکتی، اس لیے میں بالی ووڈ کے اندر اس طرح سے فلمیں زیادہ کام نہیں کر سکی۔ مجھے یہاں تک کہ پیشکش ہوتی رہی ہے، اب بھی ہوتی ہے، لیکن میں اس کو مطلب کہ انٹرٹین نہیں کرتی اسی وجہ سے۔ ایک اور سوال کے جواب میں انہوں نے جب یہ سارا پوچھا گیا تو آخر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں میں کہ ریما خان کی جو 2011 کے اندر شادی ہوئی تھی اور وہ بھی پاکستانی نیاد ہیں اور امریکی ڈاکٹر ہیں اور اس وقت بھی وہ امریکہ کے اندر ایک ڈاکٹر ہیں، طارق شہاب، ان کے ساتھ ان کی شادی ہوئی، جس کے بعد ریما نے فلم انڈسٹری اور انٹرٹینمنٹ انڈسٹری شوبز انڈسٹری کو خیر بات کہہ کر امریکہ منتقل ہو گئے اور چند سال تک وہ شوبز سے بالکل میڈیا سے یوں سمجھے کٹ آف رہی۔ پھر وہ اب شوبز میں واپسی انہوں نے کی، لیکن اب وہ اس طرح سے فلموں ڈراموں میں تو نہیں آتی، بٹ وہ ایڈ، تقریبات اور مختلف جو ایک منصوبے ہیں فلائی، چاہے وہ ایڈ ہوں، ان میں بھی اب آتی ہیں۔ تو اب انہوں نے مطلب دوبارہ اسکرین کے اوپر آنا شروع کیا ہے۔ تو یہ چند ایک جو ریما کے حوالے سے بھی ایک اسکینڈلائز اور اس طرح کی جو خبریں تھیں، تو اس کے اوپر اب انہوں نے آپ نے جو یہ ریسنٹلی انٹرویو دیا تو ان سے جب یہ پوری اپنی زندگی کے بارے میں ان سے سوالات کیے گئے تو انہوں نے بڑے کھل کے اور مدلل اور بڑے دھڑلے سے اس کے جواب دیے، اور انہوں نے کسی قسم کی کوئی جو ان کے دل میں تھا وہ اپنی زبان پہ لے آئی، انہوں نے کوئی اس کے اوپر مطلب کہ کوئی ادھر ادھر یا آئیں بائیں شائیں نہیں کی۔ تو آخر میں پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ہر اس طرح کی جو خبر ہے وہ آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔